نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر بڑے بھائی نقیب ہندوستان، نباز قوم ملت حضرت علامہ محمد فیضان نجمی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ عالم حق و صداقت خلیفہ حضور فقیہ ملت حضرت علامہ ہدایت علی صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ عالم با عمل حضرت علامہ وارث علی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور میرے کرم فرما شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب نوشاد کپتان گنجوی، اور آج کی اس محفل کی خصوصی نعت خواں طوطی رضا بلبل طیبہ جناب شہنواز گونڈوی صاحب، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات، ان علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ علماء کرام کی فہرست زیادہ ہے، اور ممبر نور پر علماء تشریف رکھتے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ کپتان گنج کی زمین پر میری دوسری حاضری ہے، مگر پہلی جو حاضری ہوئی تھی وہاں کا ماحول کچھ اور تھا، اور اس دوسری حاضری کچھ اور ہے نا۔ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، مگر اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور سننے کے لیے آئے ہوں گے نا تو انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ اور مائک والے بھیا سے کہوں گا یار تھوڑا مائک تو صحیح کر دیجئے، ہے نا، آواز ہمارے کان تک آنی چاہیے، تب خطیب ہو یا نعت خواں ہو تبھی پڑھ پاتا ہے، تبھی بول پاتا ہے نا۔ ہاں، تو میں ان سے گزارش کروں گا، ان کو کچھ کہوں گا نہیں، بس گزارش کر سکتا ہوں۔ ہاں، غلام غوث بھائی ہیں، عبدالحفیظ بھائی ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کپتان گنج کی زمین جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی کوئی چھوٹی زمین نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کی بہت چھوٹی سی آبادی نہیں ہے، بلکہ اس کپتان گنج کی زمین کو آپ جائزہ لے سکتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آج نبی کی آمد کا پروگرام رکھا گیا، پیغمبر اسلام کے ذکر کی محفل کو
سجایا گیا، اس پیغمبر کی ذکر کی محفل کو سجایا گیا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ مگر حقیقت میں مسلمانوں آج تعداد کو دیکھ سکتے ہو، آج قوم مسلم اپنی عزتوں کا جنازہ کس انداز سے نکال رہی ہے، اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، جس مسلمان کو قرآن کی تلاوت کرنا تھا، جس مسلمان کو نماز کی پابندی کرنا تھا، جس مسلمان کو ایسی بابرکت محفل میں بیٹھ کر نبی کی غلامی کا ثبوت دینا تھا، آج مسلمان چوراہوں کی زینت بن رہا ہے، بازاروں کی زینت بن رہا ہے، مگر ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے، جس طریقے سے آج ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، پوری دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہو۔ اگر آج سب سے زیادہ کسی کو ستایا جا رہا ہے تو وہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہے۔ اے مسلمانوں، اسی بھارت کی زمین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اب تک تو تم بھارت کی زمین پر کبھی ٹرین میں مار دیا کرتے تھے، کبھی اے مسلمانوں تمہارے وقار کو کہیں پر مجروح کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت کے اندر، جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی تمہارے وقار پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، تمہاری عزتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تمہیں آتنکوادی اور اگروادی کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر یہی سوچ یہی نظریہ رکھو گے تو دن دور نہیں ہے کہ اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر آباد ہونا ہے تو پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر ایسی محفلوں میں شرکت کیا کرو، علماء کی غلامی اختیار کیا کرو، دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی۔ حضرات محترم، میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں نا، ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آج تم نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کر دیا ہے۔ آج مسلمان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب مسلمان سے کہا جاتا ہے مسلمان اپنے آقا پر درود پڑھ، مسلمان اپنے آقا پر سلام پڑھ، یہی ربیع النور کا جب پاک مہینہ آتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نا، ہر گلی ہر کوچوں میں نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے، نبی پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پر درود کیسے پڑھا جائے، نبی پر سلام کیسے پڑھا جائے۔ اس لیے کہ جب ایسی محفل، ایسی بابرکت محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مگر کسی آوارہ گردی کی محفل کو لگا دو، کسی ڈانسر، کسی نچنیے کو لگا دو تو ایسی محفلوں میں مسلمان تیزی سے شرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، پیغمبر اسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی آخر الزمان سے سچا عشق پیدا کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، جب مسلمان سے کہا جاتا ہے مسلمان اپنے آقا پر درود پڑھ، مسلمان اپنے آقا پر سلام پڑھ، تو جانتے ہو مسلمانوں، آج مسلمان جب نبی پر درود و سلام پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس معاملے میں لوگ بحث و مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سوال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اے میرے بھائی یہ بتا، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ اے مسلمانوں، اگر ایسا مسلمان سامنے پڑ جائے نا جو اپنے آپ میں نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین سے بغض و عناد رکھتا ہو، اپنے مسجد کے امام سے بغض و عناد رکھتا ہو، اپنے مدرسوں کے علماء کی عزت و تکریم نہ کرتا ہو، حقیقت میں مسلمانوں ایسے مسلمان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ایسے مسلمان کے چہرے کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، اگر اسی محفل کے اندر کہیں ایسا مسلمان بیٹھا ہو جو مسلمان پیغمبر اسلام سے سچی محبت رکھتا ہو، نبی آخر الزمان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالتا ہو، اگر ایسے مسلمان سے تم نے سوال کر دیا تو وہ مسلمان پیغمبر اسلام کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر سوال کرنے والے کو جواب دے گا، اے سوال کرنے والے سن، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کپتان گنج کی زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں اور مدینہ المنورہ کی پیاری زمین سے ہمارے آقا ہمارے درود کو سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور فقیہ ملت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ نظامی۔
حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر اس پر کوئی دلیل نہ پیش کروں گا، اگر کوئی حوالہ نہ دوں گا تو کل کوئی آپ کی کلائی کو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نثار احمد نظامی امروبہ کی زمین سے آیا تھا، اس نے ادھر ادھر کی گفتگو کی تھی، کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا۔ آؤ مسلمانوں ایک ایسی دلیل پیش کرتے ہوئے چلو نا، جو لوگ آج نبی آخر الزماں کی آمد پر جشن منانے کو بدعت کہتے ہیں، جو پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آؤ حدیث رسول سنو، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا مسلمانوں پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، حدیث کے صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا آج آپ کی امت آپ کے ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اے میرے آقا کیا آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی بعرف، میں اپنے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے عربستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اور ہاں یہ صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا۔ جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجد ماجیہ بحاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، تانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لا۔ آواز تھوڑا یار گونج پیدا کرو۔ ہلو حضرات محترم اس روایت سے کیا پتا چلا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، اور نبی پر ہم درود کیوں نہ پڑھے مسلمانوں، نبی پر سلام ہم کیوں نہ پڑھے؟ اے مسلمانوں آج رب کائنات نے اگر ہمیں جان عطا کیا ہے نا تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ زمین کو پیدا کیا تو نبی کا صدقہ ہے، آسمان کو پیدا کیا تو نبی کا صدقہ ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نماز ملی تو نبی کے صدقے میں، روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں، حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں، قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں۔ اے مسلمانوں اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کا اعلان بھی نہ کرتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ ایک روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی آج تو نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متواضع پایا اس لیے میں نے تجھ کو نواز دیا، مگر اے موسیٰ سنو سنو، وَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُطَالَعَ توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے؟ اب مسلمانوں اپنے قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے، اس لیے کہ رب کائنات ہم گنہگاروں کے مقام کو کتنا بلند کر رہا ہے، ہمارے وقار کو کتنا اونچا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں بھیج
بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زماں کو پیدا نہ کرتا، میں مکین و مکان کو پیدا نہ کرتا، میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولاک لما ازہرت ربوبک، اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ جب اس حدیث قدسی پر بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور فقیہ ملت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری نثار احمد نظامی۔ تو کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ وارث علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات بابرکات تشریف رکھتی ہے، اور میرے بہت کرم فرما ہے ممبر پر میرے کئی ہم سبق ساتھی بھی ہیں جو میرے ساتھ پڑھائی کیے ہوئے ہیں کپتان گنج کے، ہے نا، ان کو دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے بہت فرق ہے، لیکن میری عمر اتنی ہی ہے، لیکن ہاں جی ٹھیک ہے، تو کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو، آپ تب تک صحیح کیجئے، ہلو 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 ہلو۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمت اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، میں نے روایت کو پڑھانا کہ رب کائنات نے اگر اس دنیا کو بنایا ہے تو میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے تو یوں بھی میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ اے مسلمانوں، جو ہمارے جسم میں سانس چل رہی ہے یہ بھی میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، اور اس بھارت کی زمین پر جو گفا کی اولاد پیغمبر اسلام کی عظمت و رسالت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، نبی آخر الزمان کی عظمت کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ بھی آج دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، اس لیے کہ نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو وجود میں نہ لاتا، مگر اے مسلمانوں آج اپنی عزت و عظمت کو دیکھتے ہوئے چلو، ہم نبی آخر الزمان سے صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ربیع النور کا پاک مہینہ نگاہوں کے سامنے ہے، حقیقت میں 12 تاریخ انشاءاللہ رب العزت پرسوں ہے، ہم اور آپ کو آمد رسول کا خوب جشن بنانا ہے، لیکن اے مسلمانوں ہم جب جشن منائیں گے نا تو بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، وہ لوگ ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانے لگیں گے، ہمارے وقار کو مجروح کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حقیقت میں مسلمانوں میں آپ سب کو میسج اور پیغام دینا چاہیتا ہو، اگر تم اپنی عزت و عظمت کو اونچا کرنا چاہیتے ہو تو پیغمبر اسلام کے پرچم کو اٹھانے کی کوشش کرو، دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہاری دنیا بھی سبرے گی، تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم
اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، محبوب العلماء حضرت سید کلیم اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات بابرکات ممبر نور پر تشریف رکھتی ہے۔ اور میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ پرسوں رات میں بھی میں حضرت کے ساتھ سیتا پور کی زمین پر تھا اور آج بھی ہوں، ہے نا؟ اور انشاءاللہ رب العزت پھر 27 نومبر کو سرزمین فتح پور کانپور کے آگے بھی رہوں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں، اور حضرت کے کا اخلاق و کردار اتنا اچھا ہے نا، جو علماء ان کے قریب ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے جو اور لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے نا؟ یہ ہیں اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد مختوم سمنا حضرت علامہ شاہ سید مفتی محمد اکمل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ۔ ان کا بھی اخلاق اتنا اچھا ہے، میں تو شہر کانپور کے اندر دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ ان مشائخ اعظام کا سایہ ہم تمامی مسلمانوں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے میں آپ کو میسج اور پیغام دے رہا تھا۔ آج حضرات محترم، آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ اٹھاتے ہوئے چلیں۔ میں بہت زیادہ دیر بولنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات تھوڑی دیر سماعت کر لیں۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ اٹھائیں۔ نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم گنہگاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو میسج دیتا ہوا چلو مسلمانوں، پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرنے والوں، آؤ نبی آخر الزمان کی زندگی اٹھا کر دیکھو۔ نبی نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا رب کائنات نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، یا رسول اللہ رب کائنات نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو جانتے ہو میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے جابر، رب کائنات نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا۔ اس نور نے جب اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہا، جب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا، تو اے مسلمانوں، نبی اپنا میلاد خود بنا رہے ہیں، نبی آخر الزمان اپنا میلاد خود پڑھ رہے ہیں۔ آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر سنو سنو، اس نور نے جب اللہ کا اور قرب حاصل کرنا چاہا تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا۔ ابھی رب کائنات نے زمین کو نہیں پیدا کیا ہے، ابھی آسمان کو نہیں پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ نور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ اس پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی آخر الزمان کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں گول پر گول ہو رہی ہے، ہم نمازوں کو ترک پر ترک کرنے پر آمادہ ہے۔ ہم نے اپنی عزتوں کا جنازہ کس انداز سے نکالا ہے، ہم نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج جب قوم مسلم سے نماز کی بات کر دی جاتی ہے تو مسلمان کہتا ہے، مولانا ہمارے
ہمارے پاس بہت زیادہ کام رہتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم قرآن کی تلاوت کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں آج حالات نے کس طریقے سے کروٹ لے لیا ہے۔ آج جب ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، تو اے مسلمانوں ہم جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ نے ایک مقدس کتاب کو عطا کیا جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو رب کائنات مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ہم قرآن کو جزدان میں سجا کر ہم باباؤں کی چوکٹ پر پڑے جاتے ہیں، ڈھونگی باباؤں کے پاس پہنچ کر اے مسلمانوں کس طریقے سے ہم اپنی عزتوں کا جنازہ نکالنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ہمیں ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہم اپنے وقار کو مجروح کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہم تعویذات کے چکر میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ماحول کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر بابا نے کہہ دیا نا کہ تیرا پڑوسی نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو پڑوسی سے مار اپنے جھگڑے کرنے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمان، اگر بابا کے پاس اتنا علم ہوتا تو بابا تجھ سے پیسہ نہ لیتا بلکہ اسی علم کے ذریعے پیسہ کمانے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر اے مسلمانوں، باباؤں کے چکر میں اپنے اخلاق و محبت کو کبھی برباد نہ کیا کرو، اپنے پڑوسی سے کبھی جھگڑے نہ کیا کرو، اپنے سگے بھائی سے کبھی رشتہ نہ توڑا کرو۔ لیکن حالات نے کس طریقے سے کروٹ لے لیا، اگر کسی بابا نے کہہ دیا کہ تیرے خاندان ہی کا ہے جو تیری عزت کا جنازہ نکال رہا ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے الجھ جاتے ہیں کہ تجھے میری ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے کہ کورٹ کچہریوں کا چکر لگانے پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہیتا ہوں، جب تم پر مصیبت آئے، بلا آئے، آفت آئے تو باباؤں کے چکر نہ کیا کرو بلکہ اپنے گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کر لیا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے تو تبارک و تعالیٰ تیرے گھروں سے مصیبتوں کو دور فرما کر تیرے گھروں میں رحمتوں کی برسات زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ لیکن آج حالات کس طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے، ہم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، ابھی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم بھی اپنی مسجدوں کو ویران جو ہم کر رہے ہیں وہ ویران نہ رہنے دے بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اے مسلمانوں، جانتے ہو آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہے، اور کہیں پر کسی مسجد پر حملہ ہو جاتا ہے تو ہم سب سے زیادہ آواز اٹھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مسجد کے وقار کو محفوظ کرو۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تم آواز بعد میں اٹھاؤ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس دن تم جس طریقے سے تم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرتے ہو اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرنے لگو۔ باطل طاقت کے اندر اتنی طاقت رہی ہے، اتنی قوت رہی ہے کہ جو ہماری مسجدوں کی اینٹ کو بھی اٹھا سکے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو مسجدوں کو آباد کر، پہلے تو مسجدوں میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کائنات نماز کے صدقے طفیل میں ہماری گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ان باطلی طاقتوں سے ہمیں محفوظ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہے نا۔ لیکن آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، میرے آقا پیغمبر اسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، نبی خود اپنا میلاد کر رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے اے جابر، اس نور کو ایک خاص مقام میں رکھا گیا، اس نے جب اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہا تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیا ہے۔ 70,000 سال تک قیام کرتے ہیں، 70,000 سال تک رکوع کرتے ہیں، 70,000 سال تک جلسہ میں رہتے ہیں، 70,000 سال تک سجدے میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان 2 رکعت نماز نفل کو پورا کیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں، محبوب میں تجھ سے بہت زیادہ راضی ہو گیا ہوں۔ اے محبوب مانگ، آج تو کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا، جو بھی کہے گا آج تجھے دیا جائے گا۔ اے کپتان گنج کی زمین پر اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، اگر آج آپ کے یہاں اولاد رسول، اولاد غوث اعظم سید سلیم اشرف صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کی آمد ہے، اگر سید صاحب آپ سے کہہ دے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں
آپ جو بھی مانگو گے آج اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کپتان گنج کی زمین پر رہنے والا مسلمان کہے گا سید صاحب آپ میرے لیے دعا کریں کہ رب کائنات مجھے بلڈنگ عطا کر دے، مجھے گاڑیاں عطا کر دے، میرے خاندان کو جنت دے دے، مجھے جنت دے دے۔ اے مسلمانوں لوگوں کی خواہشات یہی تک رہتی ہے، مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ دونوں عالم کے مالک و مختار پر۔ اے مسلمانوں جب نبی آخر الزمان سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب مانگ تو آج کیا مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا آج تجھے دیا جائے گا، جو بھی کہے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ نبی آخر الزمان نے مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے رب کائنات مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا، ایک قوم کا قائد بنا کر بھیجے گا، بتقاضائے بشریت میری قوم سے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوں گے۔ اے رب کائنات اگر تو مجھے کچھ انعام ہی دینا چاہیتا ہے تو میری گنہگار امت کی تو مغفرت کر دے، یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت ہے نا حضرات محترم۔ اب اس سے بڑی بات کچھ ہو نہیں سکتی ہے کہ ابھی زمین و آسمان کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہم اور آپ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اور رب نبی آخر الزمان نے ہم گنہگاروں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آؤ مسلمانوں نبی کی عظمت و رسالت کو دیکھتے ہوئے چلو۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد کیوں کرتے ہو، نبی آخر الزمان کی آمد پر جشن کیوں مناتے ہو، ان لوگوں کو میں سے دیتا ہوا چلو ہم اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، ہم اپنے نبی سے پیار کیوں نہ کریں۔ ہمارا نبی تو اتنی شان والا ہے، ہمارے نبی کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند بالا کیا ہے، ہمارے نبی نے ہم گنہگاروں سے کتنی محبت کیا ہے۔ اے مسلمانوں آؤ حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں لے کر چلو کہ نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جب میرا بیٹا محمد دنیا میں تشریف لانے والا تھا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ رب کائنات نے آسمان کے تمام ستاروں کو یکجا کر لیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا پتہ چل رہا تھا کہ میرے چھت پر سارے ستاروں کو جمع کر دیا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرا چھت گر جائے گا۔ اے مسلمانوں گویا رب کائنات بھی اپنے محبوب کی آمد کا جشن منا رہا تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں نبی آخر الزمان کی محبت کو دیکھو، آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی آمد کا وقت تھا تو میں نے ایک چیز اور دیکھا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے 3 پرچم کو بھیجا ہے، 3 جھنڈوں کو بھیجا ہے۔ ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگایا گیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اے مسلمانوں سیدہ آمنہ تیسری بات بیان کرتی ہے کہ میری نگاہوں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک صرف فرشتے ہی فرشتے کھڑے ہیں، اپنے ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہیں۔ اور جانتے ہو مسلمانوں سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی آمد کا وقت تھا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رب کائنات نے اتنی روشنی عطا کر دیا تھا کہ میں مکہ کی زمین سے بصرہ کی اونٹنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا ہے، جب میرے آقا پیغمبر اسلام اپنے ماں کے بطن اقدس سے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اے مسلمانوں سیدہ آمنہ کا بیان سنتے ہوئے چلو۔ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام محمد عربی دنیا میں تشریف لائے تو حقیقت میں عام بچے جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ نہ روئے نا تو لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے پر آمادہ ہوتے ہیں، NICU میں لے جا کر رکھا جاتا ہے تاکہ بچے کو اپنے آپ میں اس کا سواس ٹھیک ہو جائے، اس کی صحت بڑھیا ہو جائے۔ مگر نبی آخر الزمان کی آمد ہوئی ہے مسلمانوں، پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے میں نے سوچا میرا بیٹا دنیا میں تشریف لا کر سجدہ کر کے آخر کسے یاد کر رہا ہے۔ جب میں کان لگا کر سنی نا تو میرا بیٹا محمد اپنی زبان سے کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے مسلمانوں ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، یہ تو نبی کی آمد کی بات ہوئی۔ آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جب تک زندگی بسر کیا ہے 63 سالہ زندگی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک
حقیقت میں مسلمانوں نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اندر اگر آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کیا ہے تو ہم گنہگار امتیوں کے لیے جاری کیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تو نبی آخر الزمان کی سیرت کا معاملہ ہے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جب مزار اقدس میں اتارا گیا ہے، صحابہ کا بیان ہے کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، نبی آخر الزمان دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اب نبی آخر الزمان کو مزار اقدس میں اتار دیا گیا ہے، کیوں نہ نبی کا آخری دیدار کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام دوبارہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے نہ آئے، کیوں نہ نبی کا آخری دیدار کر لیا جائے۔ مسلمانوں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے نبی آخر الزمان کے چہرے انور سے چادر تطہیر کو ہٹایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کے لب جنبش کر رہے تھے۔ ہم نے سوچا ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام صحابہ کو یاد کر رہے ہو، ازواج مطہرات کو یاد کر رہے ہو، حسنین کریمین کو یاد کر رہے ہو، مگر جب ہم نے کان لگا کر سنا تو نبی اپنے مزار اقدس میں اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے مسلمانوں، نبی ہم گنہگاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم گنہگاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو آنے اور جانے کی بات ہوئی، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کے نہ ہوں گے، اس وقت بھی نبی آخر الزمان ہم گنہگاروں سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ ایک حدیث اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کے نہ ہوں گے، یا رسول اللہ، اگر اس وقت آپ سے ملاقات کرنی ہوئی، اس وقت آپ سے ملنا ہوا، تو یا رسول اللہ آپ کہاں پر ملاقات کرو گے؟ مسلمانوں، وہ صحابی رسول تھے، ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی میدان محشر میں ملاقات کریں گے۔ نبی آخر الزمان کے فرمان کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے، اے میرے پیارے صحابی، جب میدان محشر قائم ہوگا تو میں 3 مقام پر ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ پہلا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ ہم سے ملاقات کریں گے؟ اب اپنے دل کی تختی کو کھول دو مسلمانوں، اپنے کان کی لو کو لگا کر اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہوئے چلو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، سنو سنو، پہلا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میں وہیں پر جلوہ فرما ہوں گا۔ اگر میری امتیوں کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کو پورا کرتا ہوا نہ ہے نا۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو پہلا مقام ہے، اے میرے آقا، دوسرا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ ہم سے ملاقات کریں گے؟ اب مسلمانوں، نبی آخر الزمان کی عظمت و رسالت کو دیکھو، اپنے نبی کی محبت دیکھو کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں پیغمبر اسلام۔ نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، سنو سنو، دوسرا مقام وہاں پر ہوگا، میں حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گا، اور میری پیاسی امت حوض کوثر پر آئے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، کثر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں۔
ہے نا؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو دوسرا مقام ہے، اے میرے آقا تیسرا مقام کہاں پر ہوگا جہاں پر آپ ہم سے ملاقات کریں گے؟ نبی کی عظمت کو ملاحظہ کرو مسلمانوں، پیغمبر اسلام کی محبت کو دیکھتے ہوئے چلو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تیسرا مقام وہاں پر ہوگا، میں پل صراط پر جلوہ فرما ہوں گا، حضرت جبریل امین کے پر پیچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار۔ اے مسلمانوں جب دعا کرنے والے خود پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے تو ہم گنہگاروں کو کس قدر کی فکر، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے، رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، محبتوں سے یار تھکے ہوئے مت بیٹھے، حساس چہرہ لے کر بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں 10-15 منٹ اور سن سکتے ہیں نا؟ ہاں کہ تھک گئے ہیں؟ ہاں تو حضرات 1 گھنٹہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے روز ہی بولنا ہے، حضرت تو سب کچھ جانتے ہی ہیں۔ تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، ایک قوم ایک فرقہ ایسا بھی ہے مسلمانوں جو نبی آخر الزماں کی والدہ ماجدہ اے مسلمانوں کائنات کی ماں جن کو حضرت سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں مسلمانوں حضرت سیدہ آمنہ کو آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیدہ آمنہ کو جہنمی کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں اے مسلمانوں جس ماں کے بطن اقدس سے پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہو، اب بتاؤ کیا اس ماں کو رب کائنات جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں مسلمانوں، حضرت سیدہ آمنہ جنتی ہے، اس کو میں ثابت کر کے بھی بتاؤں گا مسلمانوں، حضرت سیدہ آمنہ جنتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، پیغمبر اسلام کی عظمت کو دکھاتا ہوا چلو، نبی آخر الزماں کی محبت کو دیکھتے ہوئے چلو۔ جانتے ہو نبی آخر الزماں اپنی زندگی کے اندر اگر اپنی اولاد میں سب سے زیادہ کسی کو محبت کرتے تھے نا تو وہ ذات مسلمانوں کون سی ذات تھی؟ وہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ جن کو دنیا سیدہ کہتی ہے، جن کو دنیا زاہدہ کہتی ہے، جن کو دنیا طیبہ طاہرہ کہتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات بابرکات تھی۔ نبی جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جب نبی تجارت کی غرض سے جاتے تھے نا تو خاندان کے لوگوں سے سب سے پہلے ملتے تھے، سب لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ آج سید کلیم اشرف صاحب قبلہ کو دیکھ رہے ہو اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی سادات دیکھتے ہو، حقیقت میں نبی آخر الزماں کا جو خاندان آج پوری دنیا میں چمکا ہے وہ بیٹوں سے نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چمکا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اے مسلمانوں نبی آخر الزماں ان بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیٹی سے محبت کریں، اپنی بہنوں سے محبت کریں، مگر آج حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر چلے جاؤ نا، اگر اے مسلمانوں ماں کسی بیٹے کو جنم دے دیتی ہے تو پورے ہاسپٹل کو تحفہ دیا جاتا ہے، اگر بیٹی جنم دیتی ہے نا تو لوگوں کے چہرے منحوس ہو جایا کرتے ہیں، اپنے آپ میں مایوس ہو جایا کرتے ہیں، ماتم کدہ اپنے آپ میں لوگ بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اے مسلمانوں ان بیٹیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ان بیٹیوں کے مقام کو اللہ نے بہت اونچا کیا ہے۔ حقیقت میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان بیٹیوں کی عزت و عظمت کی حفاظت ہم اور آپ کریں۔ حقیقت میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی پرورش اچھے انداز سے کرتا ہے، دینی ماحول میں کرتا ہے اور اس کی بیٹی بڑی ہو کر حقیقت میں مسلمانوں اگر اس کا نکاح کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تو جانتے ہو اگر اس کی بیٹی اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری کرتی ہے اور اس کا باپ جہنمی ہی کیوں نہ ہو تو رب تبارک و تعالی اس کی بیٹی کی اتباع و فرما برداری کے صدقے اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو عطا۔ لیکن اے مسلمانوں آج ہم بیٹیوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں، بیٹیوں سے ہم اور آپ کو پیار کرنا چاہیے، مگر آج ان بیٹیوں نے اے مسلمانوں ان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت اگر کسی کی وجہ سے ہوئی تو میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ مکہ کی زمین کی تاریخ اٹھا سکتے ہیں، مکہ کی زمین پر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، اس کے وقار کو مجروح کر دیا جاتا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کے لیے اے مسلمانوں اگر کوئی اپنی زندگی کے
اندر کوئی کسی کو داماد بنانا تسلیم نہیں کرتا تھا. ان بیٹیوں کے وقار کو اس طریقے سے مجروح کیا جاتا تھا. اسی بھارت کی زمین کی وہ تاریخ اٹھا کر دیکھو, اگر یہاں کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی, اتفاق سے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا نا, تو اس بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ چتا پر لٹا دیا جاتا تھا. حالات کتنے بدتر ہو چکے تھے. تاریکی کا دور تھا, جہالت کا دور تھا, مگر نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ان بیٹیوں نے آہو فغا بلند کیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, اے مولا وہ قائد کب آئے گا جب ہماری جانوں کی حفاظت کرے گا, ہمیں عزت بخشے گا. حقیقت میں مسلمانوں محسن انسانیت کی ولادت باسعادت ہوئی. نبی آخر الزمان نے ان بیٹیوں کو عزت بخشا, مگر آج یہی بیٹیاں نبی کی شریعت کو سب سے زیادہ بدنام کرنے پر آمادہ ہے. پیغمبر کی تعلیم کو سب سے زیادہ بدنام اگر کوئی دنیا کے اندر کر رہا ہے تو ان بیٹیوں نے کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں, آج مارکیٹوں میں, بازاروں میں یہ اپنے آپ میں بے پردگی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ کس طریقے سے بازاروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مارکیٹوں کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جن بیٹیوں کو نبی نے پردے میں رہنے کا حکم دیا, جن بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا پیغام دیا کہ بیٹی کو اپنی زندگی کے اندر پردے میں رہ کر زندگی کے وقار کو اونچا کرنا ہے, وہ بیٹیاں آج بے حیائی اور برائی میں کس طریقے سے اپنی حدوں کو پار کر رہی ہے, اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کر رہی ہے, اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کر رہی ہے. ان بیٹیوں نے قوم مسلم شریعت مصطفیٰ کو کس طریقے سے بدنام کیا ہے. جانتے ہو مسلمانوں, آج اسی سماج کے اندر بہت سی ایسی بیٹی ہیں جو سوشل میڈیا پر ریل بنا کر اپنے آپ میں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے. اے مسلمانوں, اللہ نے ان بیٹیوں کو پیدا کیا تھا تو جسموں کی نمائش کرنے کے لیے انہیں تو پیغام لینا چاہیے. سید کلیم اشرف صاحب قبلہ کی موجودگی میں کربلا کے ان واقعات کو انہیں پڑھنا چاہیے کہ کربلا کی زمین پر مسلمانوں جب انماس رسول کو شہید کر دیا گیا, خیمہ حسین کو جب جلا دیا گیا, تو اے مسلمانوں جتنی بھی خاندان اہل بیت کی بیٹیاں تھی, حضرت سیدہ زینب کی چادر کو چھینا گیا, سیدہ سکینہ کی چادر کو چھینا گیا, جتنی بھی خواتین اسلام کی سب کی چادروں کو چھین لیا گیا. اے مسلمانوں, خیمے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچا تھا, حضرت سیدہ زینب نے اسی کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے قوم کی, اپنے خاندان کی بیٹیوں کو میں سے دیا تھا. خاندان کی بیٹیوں یاد رکھنا, آج زینب اس حال میں بھی پردے کا اہتمام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ بیٹیاں آج کس طریقے سے اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے. انہیں تو سبق لینا چاہیے. سیدہ سکینہ نے یزید کے دربار میں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا تھا, کس طریقے سے قوم کی بیٹیوں کو میں سے دیا تھا. حقیقت میں مسلمانوں ان بیٹیوں کو نبی آخر الزمان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں, آج بہت سے ایسے ماں باپ ہیں, ہم لوگوں کے پاس برابر فون آتا ہے بھارت کے الگ الگ جگہوں سے کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے, میری بیٹی راستے سے بھٹک چکی ہے, میری بیٹی میری بات کو نہیں مان رہی ہے. اے مسلمانوں, میں تمہیں پیغام دینا چاہیتا ہوں, آئے دن جو اخبارات نیوز چینلوں کے ذریعے دیکھ رہے ہو نا کہ تمہاری گھر کی بیٹی, تمہاری گھر کی بہن حقیقت میں جو کلمہ پڑھنے والی تھی, جس کی زندگی قرآن کی تلاوت میں بیتی تھی, حقیقت میں مسلمانوں وہ بیٹی دھرم پریورتن کر کے کس طریقے سے غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے, کس طریقے سے اے مسلمانوں غیروں کے ساتھ شادی کر کے اپنے باپ کے وقار کو مجروح کر رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا جس کا باپ گارڈ کی نوکری کر رہا تھا. حقیقت میں مسلمانوں اس کی بیٹی نے اے مسلمانوں تھانے میں جا کر مندر کے اندر حقیقت میں ایک غیر مذہب لڑکے کے ساتھ کس طریقے سے شادی رچا رہی ہے. باپ بیچارہ اپنے آپ میں آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو لے کر وہیں پر چیختا رہا, پکارتا رہا, مگر وہ بیٹی اپنے باپ کی طلب کو نہ دیکھی, اپنے باپ کی محبت کو نہ دیکھی. اس بیٹی کو جنون تھا, اس بیٹی کو اپنے آپ میں اپنے شوہر کا جنون تھا. وہ دھرم پریورتن کر کے نبی کی شریعت کو ٹوکر مار کر اپنی عزت کو نیلام کر دی گئی. اے مسلمانوں, میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہیتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کے لوگوں اگر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت چاہتے ہو تو بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ پڑھایا کرو, سیرت سیدہ زینب پڑھایا کرو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے پہلو بتایا کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ بیٹیاں جب سیرت فاطمہ پڑھیں گی, یہ بیٹیاں جب سیرت سیدہ زینب پڑھیں گی تو یہ مر جائیں گی, مگر کسی غیر محرم کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ دینے کے لیے تیار. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا, زندہ باد, زندہ باد.
हज़रात मोहतरम अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत करो, अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। और ए मुसलमानों, एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग दूसरे की बहनों की इज्जतों को उछालने की बात करते हैं, जो लोग दूसरे की बहनों की अजमत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम किसी की बेटी बहन की इज्जत को नीलाम करोगे ना, तो कोई और होगा जो तुम्हारी बेटी बहन की इज्जत को नीलाम करेगा, कोई और होगा जो तुम्हारी माँ की अजमत के साथ खिलवाड़ करेगा। इसीलिए मुसलमानों, दूसरे की बहनों को इज्जत दिया करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो। हकीकत में जो मुसलमान दूसरे की बेटी बहन को इज्जत अता करता है, रब्बे कायनात गैब से उसकी बेटी बहन को इज्जत अता करता है। इसलिए मुसलमानों, अपने खातिर नहीं तो अपनी बहन बेटियों के खातिर दूसरे की बहनों को इज्जत दे दिया करो, दूसरी की बेटियों को इज्जत दे दिया करो। वक्त ज्यादा हो रहा है, आओ मैं आपको बताता चलूं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से नबी कितनी मोहब्बत करते थे, पैगंबर कितना प्यार करते थे। ए मुसलमानों, जब नबी कहीं तिजारत की गर्ज से जाते थे ना, तो सबसे लास्ट में सैयदा फातिमा से मुलाकात करते थे, और जब तिजारत से वापस आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिलते थे, फिर खानदान के लोगों से मिलते थे। नबी आखिरुज़्ज़मा का ये दस्तूर था अपनी बेटी से मोहब्बत करने का। हकीकत में मुसलमानों, इस तरीके से बेटियों से प्यार करना चाहिए। आओ नबी की इस जिंदगी की सीरत आपको बताता हुआ चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर का तशरीफ लाते हैं, दोपहर का वक्त है मुसलमानों, जानते हो अरब कंट्री की जो धूप होती है बड़ी तेज हुआ करती है, उसकी तपिश बहुत भयानक हुआ करती है। हकीकत में सैयदा फातिमा ज़हरा दोपहर के वक्त अपने घर पर रोटी बना रही थी। इतने में ए मुसलमानों, सैयदुल अंबिया की आमद होती है। क्या देखते हैं कि मेरी बेटी फातिमा अपने आप में रोटी बना रही है। नबी आखिरुज़्ज़मा ने देखा कि मेरी बेटी अपने आप में पसीने से सराबोर है। अपनी बेटी फातिमा से कहते, ए बेटी थोड़ी देर तू आराम कर ले, अब तेरा बाबा तेरे लिए रोटी तैयार करेगा। नबी आखिरुज़्ज़मा रोटी बनाने के लिए तैयार है। हकीकत में मुसलमानों, सैयदा फातिमा ज़हरा ने जितनी रोटियों को बनाया था, सारी की सारी रोटियां पक गई थी, मगर जब नबी आखिरुज़्ज़मा आटे को तवे पर रखते हैं रोटी के लिए, तो ए मुसलमानों, जितनी रोटियां रखते हैं सारी की सारी रोटियां कच्ची रह गई। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में आती है, अर्ज करती है, बाबा आप, मैंने जितनी रोटियों को बनाई है सारी की सारी रोटियां पक गई है, मगर ए बाबा, जिन रोटियों को आप बनाए सारी की सारी रोटी कच्ची रह गई है, लाओ बाबा मैं रोटी को बना दो। नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है तेरे बाबा के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, तेरे बाबा के दर्जे को अल्लाह ने कितना ऊंचा किया है। ए बेटी, ये तो आटा है, तेरा बाबा दुनिया के किसी भी चीज को अगर हाथ लगा देना तो आग के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो आग उस चीज को जला सके। तो ए मुसलमानों, यहीं से पैगाम लेकर चलो, यहीं से मैसेज लेकर चलो, उन बदअकीदों को मुंह तोड़ जवाब दो कि जब नबी किसी चीज को हाथ लगा दे तो आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस चीज को वो आग जला सके। तो जिस माँ के शिकम में पैगंबर इस्लाम महीनों दर महीने रहे हो, जहन्नम की आग के अंदर कैसे ताकत हो सकती है कि वो उस माँ को जला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, मैं आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म करूंगा, फिर कभी बुलाना तब मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे रोज बोलना है ना, और थक गया हूं मैं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम सैयद कलीम अशरफ साहब किबला की मौजूदगी है। ए मुसलमानों, ये महफिल ऐसी ही बाबरकत हो गई कि एक औलाद रसूल की आमद हुई है। ऐसे औलाद रसूल की आमद हुई है जिनके इखलाक किरदार का मामला इतना बुलंद बाला है। हकीकत में इखलाक देखो तो पता चलता है कि सादात किसे कहा जाता है, इनको देखकर पता चलता है। आओ मैं आपको बताता चलो, इनसे मोहब्बत करना चाहिए। मगर बहुत से ऐसे लोग इस समाज के अंदर आज भी घूम रहे हैं जो कहते हैं कि सुन्नी अपने आप में बिदअती जो है ना, ये अपने आप में पागल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि जो हम नबी का जिक्र करते हैं ये अल्लाह का जिक्र होता है। हकीकत में मुसलमानों, कुछ लोग मुझसे भी टकराए थे, उन लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मौलाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था मैं दीन
اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہو۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں دیکھ رہے ہو ربیع النور کا چاند نظر آ رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر لوگ نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، جو پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی مانتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیغمبر کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ان لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر یہ لوگ اگر ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، اور یہی لوگ جمعہ کو عید کہتے ہیں۔ جانتے ہو جمعہ کا دن، عید کا دن اللہ نے کیوں مقرر کیا؟ یہ مسلمانوں اس لیے کہ حضرت آدم کی جو تخلیق کی گئی وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں آج ہم آدمی ہونے کی بنیاد پر، آدمیت کی بنیاد پر مسلمانوں ہم جمعہ کو عید کہتے ہیں، تو نبی جس تاریخ میں تشریف لائے ہو اس دن کو ہم عید کیوں نہ کہیں؟ مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو آپ کو میں بتاتا چلو۔ نبی آخر الزمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا بتاؤ تم نبی کا ذکر تو کی بات کرتے ہو، کہتے ہو کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا سنو یہ بات تمہاری سمجھ میں کیسے آتی؟ اگر تم آج اس بات پر اعتراض نہ کرتے نا، تم بھی اگر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہو تو سوال کرنے والا نہیں رہتا بلکہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا رہتا۔ سن اگر تجھے اعتراض ہے تو اس کتاب کو منگا لیا جائے جس کتاب کو تمہارے بھی علماء پڑھتے ہیں، جس کتاب کو ہمارے بھی علماء پڑھتے ہیں، جس کتاب کو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کتاب کو شفا شریف کہا جاتا ہے، اس کا جلد نمبر 1 منگایا جائے، اس کا صفحہ نمبر 11 کھولا جائے، اپنی تعصب کی اینک اتار کر دے، صاف نگاہوں سے ملاحظہ کر، خود رب کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جعلت ذکر کا من ذکری ومن ذکر کا ذکرنی، اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کیا۔ پتا کیا چلا مسلمانوں کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اے مسلمانوں یہ تو ان کی سوچ ہے، مگر جب بریلی کے تاجدار سے پوچھا گیا اے بریلی کے تاجدار بتاؤ نبی کی شان و عظمت کیا ہے، تو بریلی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ جی ہاں مسلمانوں میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ میرے آقا کے دروازے پہ جو بھی آیا اس کے کمالات بلند ہو گئے، میرے آقا کے نقش قدم پہ جو بھی چلا اس کے درجات بلند ہو گئے، میرے آقا کے آستانے پہ جو بھی آیا اس کے مراتب بلند ہو گئے۔ میرے آقا کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، جہاں ہر گنہگار کی بخشش ہوتی ہے، جہاں ہر خطاکار امت کی شفاعت ہوتی ہے، جہاں ہر ایک کو نعمت میسر ہوتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں میرے آقا کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں بیگانوں پر بھی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بن مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، محتاج آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جی ہاں مسلمانوں مکی سرکار بدری تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ناپاک آیا تو پاک بن گیا، بدکار آیا تو نیکوکار بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، رہزن آیا تو رہبر بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، غلام آیا تو آقا بن گیا، غریب آیا تو امیر بن گیا، امیر آیا تو جہانگیر بن گیا، راہگیر آیا تو دستگیر بن گیا، غلام آیا تو امام بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ میرے آقا کا وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو داماد پیغمبر بن گیا، علی آیا تو شیر خدا و رہبر بن گیا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے مسلمانوں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا۔ حضرات محترم
بہت اچھا. اب اس سے زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی شورا حضرات بھی ہیں. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں آپ کے یہاں آؤں گا کیونکہ روز بولنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آ جائیں گے بھیا. ہاں اب سفر لمبا کرنا پڑ رہا ہے اور جی تو حضرات محترم انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے دیار محبت میں آؤں گا. میں دور کا نہیں ہوں یار, 60-65 کلومیٹر کا ہوں. جب بھی بلائیں گے آ جاؤں گا, ہے نا. وہ تو دور والوں کے لیے پریشانی ہے. ہاں جی حضرات محترم میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اگر مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے. آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا, کم ہونا, لیکن آج اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت کوئی اور نہیں بلکہ اولاد رسول, اولاد غوث اعظم, اولاد شہباز حسینی حضرت سید کلیم اشرف صاحب قبلہ کی موجودگی ہے. تو یہ جلسہ اسے ہی کامیاب ہو گیا, ہے نا. اللہ ان کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی میں دعا کرتا ہوں, ان سے بہت چھوٹا ہوں. اللہ انہی لوگوں کا صدقہ ہم اور آپ کو